بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قصص الانبیاء کتاب پیج 268 بیان چل رہا ہے. نبوت طالوت علیہ السلام اسی کا حصہ ہے. یہ تھا پہلا سبجیکٹ، پہلی قسط جو آپ کے سامنے رکھی. ابھی دوسری قسط ہے اسی بیان کی، یعنی بیان نبوت طالوت علیہ السلام. یہ سبجیکٹ ہے بیان خرقیل ابن سوری علیہ السلام. دوسری قسط ہے، ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، یعنی اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے تمام انبیاء کرام کے سچے قصے، سچے واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں. اور اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشعل راہ، کسے خبر کے جنوبی ہے صاحب ادراک. خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آب جو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن. ناظرین، بیان خرقیل ابن سوری ویلاگ نمبر 225 دوسری قسط. بعض تفاسیر کے ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ خرقیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بذریعہ معجزے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. نام ان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذی الکفل رکھا ہے، چنانچہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال قال اللہ تعالی، اور یاد کر اسماعیل کو اور لسی اور ذی الکفل کو اور ہر ایک میری خبر پہنچانے والے سے تھے. اور دراصل خرقیل کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تھا. آپ نے ایک دن قوم بنی اسرائیل کو خدا کے فرمانے سے جہاد میں جانے کا حکم دیا، یعنی حکم کیا. ان لوگوں نے مرنے کے خیال میں جہاد میں جانا قبول نہ کیا، اور اس کی پاداش میں وہ لوگ خدا کے غضب میں وبائی امراض میں مبتلا ہو گئے، یعنی طاعون کی بیماری ان میں پھیل گئی، اور اس وبائی بیماری میں کثیر تعداد میں مر گئے، اور بہت سے لوگ مارے ڈر کے اپنے اپنے گھروں سے نکل بھاگے. جب وہ لوگ 100 کوس پر گئے تھے تو وہاں ایک آواز مہلک ایسی آئی کہ اس آواز سے سب کے سب مر گئے، اور بوجہ مردوں کی کثرت سے ان کو شہر میں لا کر دفن نہ کر سکے. اور پھر اس کی ترکیب یوں کہ چاروں طرف سے ایک دیوار کھینچ کر سب مردوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، اور ان کو زمین میں دفن نہ کر سکے، اور وہ تمام آفتاب کی گرمی سے سڑ گئے تھے. جامع تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام نے روایت کی ہے کہ ڈھیر میں 4000 لاشیں تھیں، اور حسن بصری نے کہا ہے کہ وہ 8000 تھے، اور وہب ابن منبع نے کہا ہے کہ وہ 80,000 کی تعداد تھی جو اس وبائی بیماری سے مر گئے. حضرت خرقیل علیہ السلام 7 روز بعد اعتکاف سے نکل کر شہر سے باہر جا کر دیکھتے ہیں کہ صرف ہڈیاں اور ان سب کی باقی رہ گئی ہیں، اور ان کا گوشت پوست سب گل سڑ گیا ہے. یہ دیکھ کر دل میں رحم آیا. جناب کبریا میں عرض کی تو نے میری قوم کو ہلاک کیا، تو پھر ان کو زندہ کر
تو پھر ان کو زندہ کر۔ ندا آئی اے خرقیل، یہ سب وبا کے ڈر سے شہر سے نکل بھاگے تھے اور انہوں نے میرے قبضہ قدرت کا خیال نہ کیا، اس لیے میں نے ان کو مار ڈالا اور تمہاری دعا کرنے سے پہلے میں نے ان لوگوں کو زندہ کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ، کیا نہ دیکھا تو نے طرف ان لوگوں کے جو نکلے اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے، اور وہ تھے ہزاروں، پس ان لوگوں کے واسطے اللہ تعالیٰ نے کہا پھر مر جاؤ، پھر مر جاؤ، پھر جلا دیا ان کو۔ تحقیق اللہ تعالیٰ کا یہ سب کچھ فضل ہے اور اوپر لوگوں کے وہ، لیکن اوپر لوگوں کے اللہ کا فضل ہے اوپر لوگوں کے وہ، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے تھے۔ پھر وہ لوگ جب شہر میں آئے کہتے ہیں کہ ان سب کے بدن سے اور ان کی نسل کے بدن سے جب پسینہ نکلتا تو اس میں مردے کی بو آتی تھی، اور پھر وہ اپنی اپنی میراث پر جا بیٹھے اور کبھی تو متابعت اور کبھی مخالفت حضرت خرقیل کی کرتے تھے، اور انہوں نے رفتہ رفتہ دین موسیٰ کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی، اور حضرت خرقیل یہاں سے ہجرت کر کے دیار شام زمین بابل میں جا بسے اور وہیں انتقال فرمایا اور درمیان دجلہ اور کوفہ کے مدفون ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس کا یہ ولاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ آج کا آخری ولاگ اس کے بعد آئے گا بیان الیاس ابن یاسین کا، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کھلی آنکھوں سے جو کچھ دیکھتا ہوں صاف کہتا ہوں، کسی کے ڈر سے ظلمت کو ضیا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو طوفان کی خبر سن کر لرزتے ہیں کنارے پر، میں ایسے بزدلوں کو ناخدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، یہی ایک بوریا ہے چھین لیں درویش سے بے شک، شہنشاہوں کو ذل کبریا کہہ دوں یہ مشکل ہے، خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا، کسی مشکل میں ان کو مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔